تو میں نے 5-6 مہینے پہلے لی تھی. مجھے لینے جانی ہے یار, مجھے اس کا پرائس تو بتاؤ کیا چل رہا ہے, تاکہ میں جا کے لوں, یا کہاں سے بہتر ملے گا. تو یہ جب سوال اس سے پوچھیں گے دال چینی یا آٹے کے, اس سے بھاؤ آپ باتیں میں پوچھیں گے, تو اگر اس نے تو ایکوریٹ بتا دیا, اگر اس نے پاؤ میں بتایا یا اس نے ایسی چیز بتائی, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار اس کا اسٹیٹس کیا چل رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ نے پوچھ لیا اس سے کہ یار پیٹرول کا بڑا معاملہ چل رہا ہے, یعنی آپ نے اس کو جا کے اپنے سامنے اپنی آپ کی بڑائی بیان نہیں کرنی, آپ نے اپنی اونچی فلائٹ نہیں بننی, آپ نے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ اس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں. اس سے کوئی کویشچن پوچھیں گے, آپ اس کا رسپانس آئے گا, پھر آپ اس سے کویشچن پوچھیں گے, پھر رسپانس آئے گا, اور یہ فوراً 1 منٹ میں نہیں ہوگا. آپ کو اس گھر جا کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگانا پڑے گا. آپ جائیں اپنے بھائی بہن دوست احباب اور جاننے والے پڑوسی کے گھر جائیں, تو ساتھ ساتھ آپ 1 کلو خربوزہ لے جائیں, 1 درجن کیلے لے جائیں, 1 کھجور کا ڈبہ لے جائیں. یقیناً وہ کھائے گا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. دوسری بات یہ, جب آپ بیٹھیں گے آپ, تو آپ کو 1 گھنٹہ بیٹھ کے اندازہ ہو جائے گا کویشچن رسپانس کویشچن کر کے کہ آیا کہ اس کی مالی کنڈیشن کیسی ہے. پھر اس حساب سے آپ اس کی مدد کریں گے. مدد آپ کو اس طرح کرنی ہے کہ آپ اس کی عزت کو مجروح نہ کریں. آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ یار بیٹا وہ فلانا ببلو ڈبلو شبلو کدھر ہے, اس کو بلایا, آپ نے بولا بیٹا سورہ فاتحہ سناؤ. اگر اس نے غلطی سے سنائی, یعنی مینس کہ اس نے سورہ فاتحہ سنائی مگر آدھی آئی آدھی ہی نہیں آ پائی, اب اس کو اسی بھی بات پہ 500 روپے دے دیں کہ جاؤ اگلی بار میں آؤں تو پوری سنوں گا میں, چلو تم دیکھ کے سنا دو. اگر اس کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ بھی پڑھنے میں نہیں آ رہا, چھوٹا بچہ ہے, تو آپ نورانی قاعدہ سن لیں, الف با با تا سا. کچھ نہیں آ رہا تو کوئی پویم سن لیں, کچھ بھی نہیں آ رہا تو کچھ نہ کچھ سن لیں. اسی بہانے آپ بچے کو موٹیویٹ بھی کریں گے, بچے میں ایک لرننگ ہیبٹ بھی پیدا ہوگی, اور ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ آپ بچے کو موٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ اس کو آپ ہدیہ دیں گے اس کے پڑھنے کا. جب اس کو ہدیہ ملے گا تو وہ بہت خوش ہوگا, اور اس کی جو فیوچر ہے وہ آپ کے اس موٹیویشن کے اوپر ہوگی. دوسری بات یہ کہ الٹیمیٹلی اس کو مدد ملے گی, اس کے بھائی اس کے والد صاحب کو, والدہ کو. اور کوشش کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. خدا را فیس بک کے اسٹیٹس, واٹس ایپ کے اسٹیٹس نہ لگائیں مدد کرنے پہ. دیکھیں نیکی کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری جو ہے دودھ دیتی ہے, اگر دودھ دینے کے بعد اس کا ایک پوٹی کا حصہ بھی دودھ میں گر جائے تو دودھ بیکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں, اور نیکی کرنے کے بعد آپ اگر دکھاوا کر دیں گے اس کے یہاں, تو یقین مانیں وہ نیکی آپ کی ضائع نہ ہو جائے. ہماری تو دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, ان سب کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اس نیکی کا اجر آپ کو, آپ کی آنے والی نسلوں کو, آپ کے آباء و اجداد کو ملتے رہے, صدقہ جاریہ ملتا رہے. تو کوشش کریں کہ نیکی کریں مگر دکھاوا نہ کریں. ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ یہ 500 روپے کسی ایک بندے کی مدد کر سکتا ہے, اس طرح کہ اگر روزانہ 500 کی بنیاد پہ اس کو 500 روپے دیتے ہیں, تو مہینے کے 15,000 کی آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. اگر اس طرح آپ 3 گھروں میں جا کے مدد کر لیتے ہیں تو 45,000 روپے مہینہ نکلتا ہے. آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ واجب ہے 1 لاکھ روپے اس کے حساب سے, تو آپ نے, یا 90,000 کے حساب سے, تو آپ نے 6 گھروں کو دیکھنا ہے, جہاں 6 گھروں پہ آپ کو روزانہ جانا ہے, اور 500 کی بنیاد پہ دے کے آپ کو وہاں پیسے دے کے آنے ہیں ان کے بچوں کو. اگر آپ روزانہ نہیں جا سکتے تو آپ ہفتے میں جائیں, اور ہفتے کے جو آپ کے جو بنیں گے 3500 روپے بنیں گے, آپ 3500 روپے دے کے آئیں. دیکھیں روزانہ یا ہفتے کا میں جانے کو اس لیے بول رہا ہوں کہ دیکھیں ہر دن اچھا ہوتا ہے, ہر دن برا ہوتا ہے, ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا. کیا پتہ آپ اس کے بعد جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں اس کی مدد ہو گئی ہے, وہ بہتر ہو گیا ہے, اور وہ اگر کہتے ہیں نہیں الحمدللہ میں بہتر ہوں اور میری اب جاب لگ گئی ہے, تو پھر وہ جو پیسے آپ 500 روپے دے رہے ہیں پھر وہاں نہ دیں. پھر آپ کوئی چوتھا گھر ڈھونڈیں, کوئی 5واں گھر ڈھونڈیں اور پھر وہاں دیں. دیکھیں خبر گیری رکھنا ہمارے دین میں بھی ہے. حقوق العباد کی اگر بات کریں, حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد, پڑوسیوں کے حقوق, بیوی کے حقوق, بھائیوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, ان سب کے حقوق موجود ہیں. اگر ان سب کے حقوق کو آپ پامال کرتے ہوئے کہیں اور آپ پیسے دیں گے, تو یقین مانیں وہ نیکی آپ کی میرے حساب سے جو ہے وہ اس کا آپ کو اجر و ثواب کم ملے گا. آپ کو اجر و ثواب حاصل زیادہ کرنا ہے تو آپ اپنے رائٹ پرسن کو آپ پیسے دیجئے, مدد کیجئے, اور رائٹ ٹائم پہ کیجئے. یہ نہ ہو کہ پورا رمضان نکل جائے پھر آپ مدد کریں, رمضان کی آخری راتوں میں جا کے اس کی مدد کریں. نہیں, ضرورت اس کو ابھی ہے, ابھی اس کو سارے سامان لینے ہیں, ساز و سامان لینا ہے. تو کوشش کریں کہ مدد کریں, اور مدد جب کریں تو ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور اپنی زندگی میں درود شریف کا ورد ضرور رکھیں. یقین مانیں جو درود شریف ہے وہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں
اجر و ثواب اس کا ملے گا، اور آپ کی آخرت اور دنیا دونوں سنور جائے گی۔ اگر آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی